اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے روزے کی ایک کیفیت اور روزے دار کو روزہ رکھتے ہوئے ذہن کے اندر کیا رکھنا چاہیے اس کے بارے میں ایک قصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید ایک بہت بڑا عباسی خلیفہ گزرا ہے، اور اس نے اپنے دور حکومت کے اندر ایک مرتبہ یوں کہہ دیا کہ جس بندے نے جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ لیا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ یہ اعلان اس کا سننا تھا تو اس کی ایک نوکرانی باندھی تھی، اس نے ہارون الرشید کے سر کے اوپر آگے ہاتھ رکھ لیا۔ ہارون الرشید نے پوچھا کہ میں نے تو کہا کہ جس چیز کے اوپر کوئی بندہ ہاتھ رکھ لے گا وہ اس کی ہو جائے گی، تم نے میرے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ تو اس باندی نے کہا کہ جب آپ میرے ہو گئے تو ساری کی ساری مملکت میری ہو گئی، کیونکہ آپ اس مملکت کے بادشاہ ہیں۔ تو میرے معزز دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت روزے دار کو اپنی رضا نصیب فرمائیں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ روزہ رکھنے والے کیا اس نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ثواب دے گا، نماز کا ثواب، قرآن کا ثواب، تراویح کا ثواب، ذکر اذکار کا ثواب؟ ضرور ذہن میں یہ نیت رکھنی چاہیے، لیکن ان سب سے بڑی نیت جو میں آپ حضرات کے سامنے اس قصے کی وساطت سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے تمنا یہ رکھنی ہے، ہم نے خواہش یہ رکھنی ہے کہ ہم اپنے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح اس باندی نے ہارون رشید کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کہ ساری کی ساری مملکت میری ہو جائے گی کیونکہ آپ میرے ہو جائیں گے، اسی طرح ہم روزہ رکھنے کے بعد تمنا یہ کریں کہ ہم اپنے اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مالک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے رازق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے معزز دوستو، یہی روزے کی روح ہے اور یہی روزے کی کیفیت ہے جو ہم تمام رمضان مبارک کے اندر روزے دار صرف یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ایک ثواب کا کام ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اصل روزے کی کیفیت، روزے کی جزا، روزے کی روح یہ ہے کہ روزے دار یہ سمجھے کہ میں اپنے اللہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم یہ نیت کر لیں گے تو میرے معزز دوستو، وہ روزہ اپنی کیفیت ہمیں بتائے گا۔ وہی روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس کا اثر ہمیں یوں محسوس ہوگا کہ رمضان المبارک گزرے گا، گزرنے کے فوراً بعد ہم مسجد کا رخ کریں گے۔ رمضان مبارک گزرے گا، جب بھی اذان کا وقت ہوگا، اذان کی آواز سنیں گے، ہم مسجد کے اندر آئیں گے، ہم پہنچیں گے مسجد کے اندر، کیونکہ روزے نے اپنا اثر ہمارے اندر ڈال دیا ہوگا۔ میرے معزز دوستو، آج ہوتا کیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، ہماری مسجدیں بھی بھری جاتی ہیں، اور جناب والا صبح سے لے کے عشاء کی نماز تک تمام مساجد کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو ہی چاند رات آتی ہے ادھر اعلان ہوتا ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ جناب والا اسی رات کے اندر عشاء کی نماز کے اندر ایک صف رہ جاتی ہے، اور دوسرے دن صبح کی نماز کے اندر آدھی صف رہ جاتی ہے۔ وہی رمضان مبارک کے نمازی جناب والا اس کے بعد نظر نہیں آتے پورا سال، یا جمعے کے دن نظر آتے ہیں۔ میرے معزز دوستو، ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے دل کے اندر وہ روزہ رکھنے کی کیفیت ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی کیفیت حاصل ہوئی ہوتی تو وہی کیفیت جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، روزے کی جزا بھی میں خود ہوں، یا روزہ
بدلہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دیا جاؤں گا۔ میرے معزز دوستو، ہمیں چاہیے رمضان مبارک کے اندر وہ کیفیت پیدا کریں کہ آج ہم رمضان مبارک کے اندر جس طرح مسجد کو آباد کر رہے ہیں، روزے کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہم اگلے رمضان تک اس روزے کے اثر کی وجہ سے مسجدوں کو آباد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گھروں کے اندر ذکر اذکار کریں۔ میرے معزز دوستو، اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھوکا رہنے سے اللہ کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں کو بھوکا رکھے، اللہ تو یہ کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے جس طرح رمضان مبارک کے اندر میرے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں، جس طرح میرے بندے رمضان مبارک کے اندر میری مساجد آباد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اسی رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک جو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے معزز دوستو، وہ اس بندے کے لیے ہے جو پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک مساجد کو بھی آباد کرتا رہا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا، لیکن درمیان کے اندر اس کے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں۔ اللہ اس رمضان کے صدقے کی وجہ سے پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے معزز دوستو، آج ہمارے دلوں کے اندر روزے کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، آج ہمارے دلوں کے اندر وہ روزے کے ثمرات پیدا نہیں ہو رہے، آج ہمارے دلوں کے اندر وہ روزے کی جو اثرات ہیں وہ پیدا نہیں ہو رہے۔ میرے معزز دوستو، ہمیں چاہیے، اگر اللہ نے ہمیں رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے، ہم اس روزے کی کیفیت کو حاصل کریں تاکہ ہماری بخشش کا یہ ذریعہ بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کی کیفیات اور رمضان مبارک کی روح کو اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔